أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق نافلة سميع وبيان يقيم الصلاة بالذرية ربنا تقبل دعاءنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فإنهما أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني منهم ومن أتبعني فإنه غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى من شيء في الأرض ولا في السماء آمنت بالله صدق الله العظيم حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیو ذی الحج کا دوسرا ہفتہ ہے اور عید قربان بھی ہے صبح عید الاضحیٰ مناسک حج بھی جاری ہے. اتنا فضیلت والا مہینہ ہے یہ. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان 10 دنوں میں والفجر ولیال عشر 10 دن اور 10 راتیں فرمایا کہ بڑی ہی اس کی افضلیت ہے, بہت ہی تقریب ہے اور یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کے پہلے 10 دن رمضان المبارک کے برابر ہیں. بلکہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جس نے ذی الحج کی رات میں عبادت کی اس نے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کی. وہاں پر تو تلاش ہے, فرمایا کہ تلاش کرو, لیلۃ القدر کو تلاش کرو. لیکن ذی الحج کے مہینے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر دن عبادت کرنا وہ رمضان المبارک کے دن کے برابر ہے. ہر رات کو عبادت کرنا لیلۃ القدر کے برابر ہے. اور کثرت سے اس کے اندر فرمایا کہ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ربنا لک الحمد لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ولا الملک. فرمایا کہ یہ تسبیحات اللہ اکبر پہلی ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک اس کو لگاتار پڑھتے رہو اور آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ حاجیوں کو ثواب مل رہا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اور فرمایا 9 ذی الحج سے شروع ہو کر 13 کی اثر تک ہر نماز کے بعد اونچی آواز سے یہ پڑھو 7 مرتبہ 5 مرتبہ 9 مرتبہ. یہ تکبیرات اس کو کہتے ہیں ایام تشریق کہ 4 دن آپ نے اونچی آواز سے ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھنی ہے. اور یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے. عورت آہستہ آواز سے پڑھے اور مرد اس کو اونچی آواز سے پڑھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ فرمایا کہ 9 تک. پھر ایام تشریق فرمایا کہ 9 عرفہ کا روزہ حاجی نہیں رکھ سکتے, لیکن جو حج نہیں کر رہا 9 ذی الحج کا روزہ رکھے. فرمایا کہ 9 ذی الحج کا روزہ اتنا افضل ہے کہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. 9 یہ یوم عرفہ ہوتا ہے 9 ذی الحج کو. 10 ذی الحج کو تو حج ہوتا ہے
9 کو یوم عرفہ، پھر اس کے بعد جمعرات، رات کو قیام کیا۔ وقوف عرفات حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ہے۔ کوئی آدمی اگر وقوف عرفات نہیں کرتا، اگر کسی وجہ سے رہ جاتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کو اگلے سال دوبارہ جا کر حج کرنا پڑے گا۔ اور یہ مقام عرفات میں ٹھہرنا یہ سب سے افضل ترین ہے۔ پھر یہاں سے چلے مزدلفہ میں قیام کیا، رات کو قیام کیا، صبح کو کنکریاں ماری۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چلے تو شیطان نے سب سے پہلے اس کی ماں کو بہکایا کہ آپ نے بیٹے کو کہاں پہ بھیجا؟ فرمایا کہ اس کا باپ لے گیا ضیافت کرنے، جیسے کہتے کہ میلے دعوت پر لے گئے۔ فرمایا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اس وجہ سے لے کر گئے کہ جنگل میں جا کر وہ ذبح کرنے لگے۔ فرمایا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو، اور وہ بھی بیٹا جو بچپن میں لا کر آپ نے ایک وادی میں چھوڑ دیا، جس کو اللہ غیر ذی زرعن کہتا ہے کہ آبادی یہاں پر نہیں تھی، پانی نہیں تھا، مسکن نہیں تھا، ایسی جگہ پر جس بچے کی پرورش ہوئی 7 سال کے بعد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ذبح کرو۔ فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا۔ حضرت حاجرہ نے کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو دے مارا۔ پھر جا کر ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم آپ کو پتہ نہیں بچہ کیسے پلا، یتیمی کی حالت ہی نہیں اس کی، بچے کو ذبح کرنے لگے ہو، یہ تو ایک خواب ہی تھا، اللہ نے حکم تو نہیں دیا۔ یعنی کہ بہلایا پھسلایا ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا کہ چھوڑ دے یہ ارادہ، بچے نہیں ملتے۔ فرمایا نہیں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا اے لعین بھاگ جا، اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوں تو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اور ابراہیم نے پتھریاں اٹھائی اور شیطان کے منہ پر دے مارے۔ پھر اسماعیل بیٹے کو بہکایا، میں تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میں تو ضیافت میں جا رہا ہوں، میں تو میلے پہ جا رہا ہوں، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے کہ بیٹا ذبح ہو جائے باپ کے ہاتھ سے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے بھی پتھریاں اٹھائی اور شیطان کے منہ پر دے ماری، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا کہ جو بھی حج کرے شیطان کو کنکریاں مارے گا، جمرات کرے گا، جو کنکریاں نہیں مارے گا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہوتا ہے۔ میں قال یا ابت افعل، قال یا ابت افعل وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آگے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، آگے اللہ کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، یہ وہ وقت ہے کہ بچہ جب بڑا ہوا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام، کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا بابا کیا خواب میں دیکھا ہے؟ فرمایا کہ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل، فرمایا کہ بابا مجھ سے بات پوچھیے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھلایا ہے۔ قال یا ابت افعل، اس کے اندر دیر مت کرو،
اور مجھے ذبح کر دو، ایسا نہ ہو کہ شیطان ہم کو اس عمل سے دور کر دے۔ یہ فیضان نظر تھی۔ یہ کس کی فیضان نظر تھی؟ یہ فیضان نظر تھی، باپ کی تربیت تھی، سکھائے کسر اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب ایک کاٹنے والا، ایک ذبح ہونے والا، فرمایا کہ بابا مجھے ذبح کرنے کے لیے جنگل میں لے کر آئے تو ایسا کرنا کہ میرا منہ نیچے کر دے۔ فرمایا تاکہ باپ جب بیٹے کی شکل کی طرف دیکھے تو باپ کے دل کے اندر رحم نہ آ جائے اور اللہ کے حکم میں سرتابی نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ پٹی باندھ دی گئی اور رسی سے پاؤں کو بھی جکڑ دیا گیا۔ اب وہ عمل، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں چھری لے کر۔ اب چھری وہ ہے کہ جس سے زیادہ تیز دھار آلہ دنیا میں نہیں ہوتا، اور کٹنے والا جسم دنیا میں اس سے زیادہ باریک کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ابراہیم اللہ اکبر کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، چھری نہیں چلتی، ہاتھ سے گر پڑی، ہاتھ سے گری پتھر پر، پتھروں کو ریزہ ریزہ کر دیا، پھر چلائی اور نبوت کا سارا زور ڈال دیا۔ ایک نبی کے اندر اللہ تعالیٰ 1000 آدمیوں کی طاقت سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ جو جس کے ہاتھ میں 1000 آدمیوں کی طاقت ہو، بیٹا نیچے ہو، چھری ہو ہاتھ میں، اب نبی چلاتا ہے، وہ چھری کیوں نہیں چلتی؟ چھری نیچے گری، پوچھا کیا وجہ ہے، چلتی کیوں نہیں ہو، زمین پر چلتی ہو؟ فرمایا کہ ابراہیم تو کہتا ہے چل، لیکن میرا پروردگار کہتا ہے کہ مت چل۔ بھائی باپ چلاتا ہے، چھری کہتی، اللہ کہتا رک جا۔ بھائی ہاتھ نبی کے قوت نافذہ اس کے اندر، اور وہ اللہ کے راستے میں قربان بھی کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر شک بھی نہیں ہے، اور وہ 100% ذبح کرنا چاہتا ہے، لیکن فرمایا ابراہیم تو کہتا ہے چل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مت چل۔ پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کروڑوں بار رحمتیں سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، انہوں نے سارا زور لگایا اور زور لگا کر ذبح کر کے رکھ دیا، چھری لے کاٹ دیا، لیکن جب آنکھ کھولی بیٹے کو اٹھایا، بیٹا سائڈ پہ رکھا ہوا تھا اور وہاں پر ایک دمبا ذبح ہوا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک بڑی قربانی کے بدلے میں ہم نے اسماعیل کو بچا لیا۔ تو اب اتنے سیکنڈ میں، اتنے لمحے میں آدمی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بلقیس کا تخت ایک آنکھ جھپکنے میں، جو اہل علم تھا اس نے کہا کہ میں ملکہ بلقیس کا درخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر تیرے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تو مالک اس چیز پر کوئی آدمی کیوں شکایت کرتا ہے؟ بعض آدمی وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر کتنے، وہ تو جنت سے کتنا معاملہ ہے۔ بھائی صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں، صفت فنا، ایک ہے صفت بقا۔ اب ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ اترے جو اہل علم تھا، یا ذل جلال والاکرام، اس کا ذکر تھا، اس کا علم اس نے پڑھا ہوا تھا، اس کا وظیفہ کیا ہوا تھا،
اب جب اس نے یا ذل جلال والاکرام پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی صفت فنا نے ملکہ بلقیس کے تخت کو فنا کر دیا، اور صفت بقا نے اللہ تعالیٰ کی صفت بقا نے سلیمان کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ بھائی بندہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم اللہ کی صفات کے باغی ہو جبکہ اللہ کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آپ کو صفت بقا کا ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، صفت فنا کا پتہ نہیں ہے، تمہیں حضیرت القدس کا پتہ نہیں ہے، تمہیں پرصراط کا پتہ نہیں ہے، تمہیں تحت الثری کا پتہ نہیں ہے، اور تمہیں جنت کے اندر سعر کیا ہے، جہیم کیا ہے، اور سب سے نیچے جو دوزخ کا طبقہ اس کا نام کیا ہے۔ بھائی آپ کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں۔ تیرے ساتھ دو فرشتے بیٹھے ہیں، ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے، 120 فرشتے تیری حفاظت کے لیے، تجھے وہ نظر نہیں آتے، اللہ کی صفات تجھے کہتے نظر آتے۔ بھائی تجھے تو یہ فرشتے نظر نہیں آتے، تجھے تو منکر نکیر نظر نہیں آتے۔ بھائی کوئی ہوتے ہیں نا ایسے، کوئی سیدھے سادھے جانگلی سی جاٹ لوگ، جب ان کے سامنے مسئلہ کیا جاتا ہے تو میں آپ کو بات بتا دوں، جیسے پرصراط ہے، فرمایا یہ 70 تلواروں سے زیادہ تیز ہے، بالوں سے باریک ہے۔ بال کتنا باریک ہوتا ہے؟ کہتے وہاں پر کوئی آدمی کھڑا تو اس نے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نہ گزارنے کا ارادہ ہے، کہ اللہ کا مطلب یہ کہ بندہ گزرے ہی نہ۔ یہ کفریہ باتیں ہیں۔ اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے قرآن مجید کے اندر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا یؤمنون بالغیب، اے بندے قرآن پڑھنے والے پہلے قرآن پر ایمان بالغیب رکھ، پھر تیرا قرآن پڑھنا قبول ہے۔ اب تیری تعویل نہیں چل سکتی، تیرا مقصد نہیں چل سکتا، تیرا نظریہ نہیں چل سکتا۔ وہ دمبا ایک لمحے میں اللہ نے بھیجا، اور اللہ کہتا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے بڑی دفعہ ابراہیم کو آزمایا، صلوات اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، 10,000 کے قریب بکریاں، بھیڑے، ایک آدمی آیا، اس نے اللہ کا نام لیا، فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ فرمایا تم نے میرے محبوب کا نام لیا اللہ۔ فرمایا کیا مانگتے ہو؟ فرمایا کہ مجھے یہ ساری بکریاں عطا کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ کا نام لینے پر 10,000 بکریاں صدقے کر دی۔ فرمایا دوبارہ نام لو، دوبارہ نام لیا اور 10,000 دی۔ فرمایا پھر اللہ کا نام لو، پھر 10,000 بکریاں اللہ کے راستے میں قربان کر دی، مال دیا اللہ کے راستے میں، جان دی۔ آتش نمرود کے اندر بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں کیا کل ہے بہوے تواشا ہے جب بابا کی، وہ آگ جلائی گئی جس نے پرندوں کو جلا دیا، وہ آگ جلائی گئی جس سے دشت و بیابان جل گئے، لیکن اس آگ کے اندر جب ابراہیم کو پھینکا گیا، بھائی بچا آگ تو جلاتی ہے، آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا۔ چھری کا کام کیا تھا؟ کاٹ دینا۔ اللہ کا حکم تھا نہیں کاٹنا۔ آگ کو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم یک ہو جائے، سلامتی والی بن جا۔ تو یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں پوری کائنات کا امام بنا دیا اور قیامت تک تیری نسل کے اندر سے امام پیدا ہوتے تھے۔ نہیں، مال دیے، جان دی، بچے کو قربان کر دیا۔ بھائی کوئی آدمی کہے کہ قربان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، نہیں، 100% ارادہ تھا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ بڑی قربانی کے بدلے میں نے اسے بچا دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آخر تک رکھا۔ بھائی داؤد کی شریعت ہے، اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی شریعت ہے، نوح علیہ السلام کی شریعت ہے، کسی چیز کو اللہ نے باقی نہیں رکھا۔ لیکن ابراہیم نے اللہ کے راستے میں اتنی قربانیاں دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو آج تک اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ بچہ ہے، پیاس لگی ہے، صفا مروہ پہاڑیوں پر دوڑی، پانی نہ ملا، واپس آئی، چشمہ پھوٹ پڑا، پانی نکلا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، فرمایا کہ اے اللہ میں نے اپنی آل اولاد کو اس جگہ پر رکھا ہے جو غیر آباد ہے، غیر ذی زرعین، کوئی زراعت نہیں ہے، پسماندہ علاقہ ہے، اور پانی نہیں ہے، فیملی سسٹم نہیں ہے، کوئی سوشل سسٹم نہیں ہے، اکنامیکل سسٹم نہیں ہے، ایک حاضرہ ہے، ایک بچہ ہے، دیکھو اس بچے کی سزائیں۔ بھائی وہ ماں تھی نا، صفا پر دوڑی، مروہ پر دوڑی، چکر کاٹے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے آج تک زندہ رکھ دیا کہ جو حج کرنا چاہے گا وہ صفا مروی کی صحیح کرے گا، اس کو چکر کاٹنے پڑیں گے، اگر چکر نہیں کاٹتا اس کا حج نہیں ہوگا، دوبارہ کرے گا۔ واپس آئے بچہ، اس کے قدموں کے نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ چلا دیا۔ بھائی پانی زمین کے اندر ہوتا ہے، زمین کے باہر ہوتا ہے، اوپر سے پیٹریٹ کر کے پہاڑوں سے اوپر کا پانی جتنا بھی ہے، زمین کے اندر پانی نہیں ہے، پانی سارا اوپر سے نیچے جاتا ہے۔ اب کربلا کے اندر جس جگہ پر بھی پانی نکالنے کے لیے بور کی گئی، پانی نہیں نکلتا تھا۔ بھائی اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ پانی نہ نکلے، اور ادھر اللہ کا ارادہ تھا کہ پیغمبر کا پیر چلے اور آب زمزم جاری ہو جائے۔ یہ اللہ کے کارنامے ہے، قدموں میں اسماعیل کے زمزم تو بہہ گیا، خالی پڑا رہا ہے پیالہ حسین کا۔ یہ وہ اللہ ہے، ان اللہ والے وہ امرہ، اللہ کہتا میرے حکم پورے ہو کر ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، وہ چھری جو پیچھے چل رہی تھی، پیچھے چلی، اسماعیل کو اللہ نے بچایا۔ پھر عبداللہ اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے عبد المطلب نے قرآ ڈالا تو نام نکلا، اس کا فدیہ دیا گیا، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیے گئے۔ یہ چھری نہیں چل رہی تھی، بھائی اللہ کا حکم نہیں تھا کہ چھری چلے۔ فرمایا کہ عبداللہ پہ آ کے رک گئی، اسماعیل پہ رک گئی، لیکن کربلا آیا تو اللہ کے حکم سے چھری جاری ہو گئی۔ بھائی یہ مالک کا تھا، بھائی قدموں میں اسماعیل کے زمزم تو بہہ گیا، خالی پڑا رہا ہے پیالہ حسین کا۔ وہ جو حوض کوثر کے مالک تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلکتے ہوئے دریا سے چلے گئے۔ وہ جس نے پوری کائنات کو جہنم کی آگ سے بچایا، اور انہی کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور جو پوری امت کو جہنم سے بچائے گا اور دشمنوں کو بھی بچائے گا۔
یہ بھی آگے سے التفت ہے۔ آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہودی ہو، کافر ہو، برہمن ہو، سیکولر ہو، مرنے والے ان میں سے اکثر مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مرتے ہیں۔ بھائی چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ وہ ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، خدا کو پکارا، خدا نظر نہیں آتا، مشرق سے پکارا، خدا نظر نہیں آتا، مغرب سے پکارا، خدا نظر نہیں آتا، لیکن جب موت آتی ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب پہنچی جہاں تیرے حلقوم کی طرف، وہاں تم حینئذ تنظرون، تم دیکھنے والے ہو، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ اللہ کہتا ہے کہ جاؤ پوری کائنات کی مشینری کو اکٹھا کر لو، سارے کافرانہ نظام کو اکٹھا کر لو، ساری دنیا کی طاقت کو اکٹھا کر دو، روح کو واپس کر کے نکل آئے۔ اللہ کہتا ہے ترجعونہا ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو روح کو واپس کر کے دکھلاؤ۔ پھر وہ کافر کہتا ہے یا اللہ انی تبت الآن، پھر اللہ کہتا ہے انی تبت الآن لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، جب کافر مر گیا حلقوم سے کھڑکھڑ کی آواز جاری ہو گئی، اب وہ کہتا ہے انی تبت الآن، میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کہتا وللذین یموتون، نہیں اب یہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا اور مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ہاں 1 گھنٹہ پہلے نبی کا کلمہ پڑھ، 1 دن پہلے نبی کا کلمہ پڑھ، 1400 سال تک آپ کی پرستش کرنے والا انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے آزمایا ابراہیم کو، اسماعیل کو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے لوگوں ذکر کرو اسماعیل کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وعدے کے سچے تھے۔ وَكَانَ، اللہ تعالیٰ صدیقاً نبیّا کہتا ہے، صادق الوعد، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، وہ گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، وَالزَّكَاةِ، بھائی نبیوں نے 2 ہی چیزیں تو مانگی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں، نبی بھی یہی کہتے ہیں، اور ربنا وابعث فیہم رسولا، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا کعبہ بنایا، فرمایا یا اللہ میری آل اولاد کو نماز پر قائم رکھ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا۔ او اللہ کے راستے میں اتنی قربانیاں دی، اللہ کے راستے میں جل گئے، مر گئے، جان مال اولاد قربان کر دی، لیکن یہی مانگا کہ یا اللہ ایک پاک رسول بھیج جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جو ان کو پاک کر دے سب۔ رب انہم اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے گمراہ کر دیا، عبادت خانوں کو نجس کر دیا، محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرما جو توحید کا سبق دے اور ان سب کو جنت میں لے جائے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں قربانی دو، سنت ابراہیمی، سنت محمد مصطفیٰ، اپنی امت کی طرف سے 100 اونٹ قربان کیے نبی علیہ السلام۔ میں یا اللہ تقبلتا کما تقبلتا ابراہیم، تقبلتا منی ومن امتی، اور وہ پیغمبر تمہاری خاطر 100 اونٹ قربان کرے، تم اپنے نفس کی قربانی نہیں دے سکتے، تم تھوڑی سی قربانی بھی نہیں دے سکتے، اور 10 15 20 ہزار سے کیا ہوگا؟ فرمایا خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے قربانی کا، بندے کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ فرمایا کہ اچھا جانور اللہ کے راستے میں، لولا لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جس کے اوپر بالکل گوشتی نہ ہو، ایسا جانور جو چل کر عیدگاہ کی طرف جا سکے،
3 ٹانگیں کام کرتی ہے، چوتھی سے وہ لنگڑا ہے لیکن عیدگاہ تک چلا جاتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ جس کے پیدائشی کان نہیں ہے اس کی قربانی نہیں ہے، پیدائشی سینگ نہیں ہے لیکن نکل آئے، ٹوٹ گئے تھوڑے سے ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ بعض آدمی جان بوجھ کر یہ کوئی چیز ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے، اس نقص کو پورا کرنے کے لیے جعلی طور پر مواد اس کے اندر بھر دیتے ہیں۔ آنکھ سے اندھا ہے لیکن آرٹیفیشل اس کے اندر ڈیلا ڈلا دیا۔ بھائی اگر آنکھ سے اندھا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور مصنوعی آنکھ جس نے ڈلوائی وہ بھی گنہگار ہے، بیچنے والا بھی گنہگار ہے۔ اگر بندے کو پتا ہے کہ مصنوعی آنکھ ہے وہ لینے والا بھی گنہگار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ لوگ لاکھوں کی قربانیاں دیتے ہیں، کروڑوں کی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم عاجزی سے جتنی تمہاری استطاعت ہے، فرمایا کہ جس پر قرضہ ہو، بعض آدمی کہتے ہیں یا بچیاں جوان بیٹھی ہیں پہلے ان کی شادی کرو پھر قربانی ہوگی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جس پر قرضہ چڑھا ہوا ہے وہ قربانی نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو امید ہے کہ پیسہ میں نے قرضہ لینا ہے، آج نہ ملا کل کو مل جائے گا۔ ہاں، بجائے اس کے جو واقعی غریب ہے، جو حج نہیں کر سکتا، فطرانہ نہیں دے سکتا، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بقایا ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی دے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جس کی استطاعت ہے قربانی کرنے کی، جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی آتا ہے۔ فرمایا ہمارے ساتھ عید نہ پڑھیا کر جو جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ مالک ذی الحج کے صدقے میں جو غریب لوگ ہیں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بال ناخن وغیرہ 10 دن کی چیزیں نہیں کٹواتے، یہ بھی مستحب سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی حاجیوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور بعض لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم بھی قربانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نیت کے سبب سے بھی ان کا ثواب دے دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ